بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ویلکم ٹو حالم اسٹڈی انسائٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کی کوگنیٹو سائیکالوجی کا لیسن نمبر 23 کریں گے. فائنل ٹرم پریپریشن کی آپ لوگوں کی 23 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو فائنل کی پریپریشن کے لیے آپ لوگ روزانہ جو پوسٹ لگائی جاتی ہے نا, آپ لوگ اس کو پلیز فالو کیا کریں. اس میں جو لیکچرز کہے جاتے ہیں نا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں, وہ آپ لوگ کمپلیٹ کر لیا کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اچھا وہ یہ بھی بات ہے کہ وہ پوسٹ لگانی ہے میں نے یوٹیوب پہ, اور یوٹیوب کی وہ پوسٹ ان لوگوں کو ہی شو ہوتی ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے. تو جو ابھی اسٹوڈنٹ سبسکرائبرس نہیں ہیں تو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ کی جو روٹین ہے اس کو آسانی سے وہ فالو کرتے جائیں. باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ فائنل سے پہلے سارے آپ لوگوں کی پریپریشن اچھے طریقے سے کروا دوں. اور اصل میں بیچ میں ایکٹیویٹیز جب سٹارٹ ہو جاتی ہیں نا تو تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں آج کے ہم لوگ لیکچر کی طرف. ہم لوگوں نے آج میموری کے بارے میں بات کرنی ہے, شارٹ ٹرم ورکنگ میموری کے بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا شارٹ ٹرم آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو میموری یوز کرتے ہیں نا اپنی ڈیلی لائف ہر کام میں, ٹھیک ہے, فنکشن کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے جو بھی آپ لوگ میموری یوز کرتے ہیں وہ شارٹ ٹرم میموری ہی ہوتی ہے. لانگ ٹرم میموری کو آپ لوگ کام میں استعمال نہیں کرتے. لانگ ٹرم میموری کا اتنا کام ہوتا ہے کہ زیادہ لمبے عرصے تک اس میں انفارمیشن سٹور ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ نے انفارمیشن حاصل کرنی ہو, ماضی کے تجربات کی بیس پہ اگر آپ لوگوں نے کوئی کام کرنا ہو نا, تو لانگ ٹرم میموری سے وہ والی انفارمیشن شارٹ ٹرم میموری میں آتی ہے اور پھر آپ لوگ کام کرتے ہیں. یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایسی میموری ہوتی ہے کہ جو آپ لوگ موجودہ دور میں, موجودہ کسی بھی ٹائم پہ جو آپ لوگ کام کرتے ہیں نا وہ آپ لوگ شارٹ ٹرم میموری کی ہی مدد سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو کام آپ لوگوں نے کل کیا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اگر آپ لوگوں کو آج یاد آ گیا تو وہ پھر آپ لوگوں کی وہ شارٹ ٹرم میموری نہیں ہوگی, وہ چیز آپ لوگوں کی لانگ ٹرم میموری سے ہی وہ جو ہے نا آپ لوگوں نے یاد کیا ہے. لانگ ٹرم میموری بالکل انفینائٹ ہوتی ہے, چاہے جتنی مرضی انفارمیشن ہو نا وہ آپ لوگوں کی لانگ ٹرم میموری میں سیف ہو سکتی ہے. لیکن جو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے نا اس کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. تو یہ دونوں ڈفرینس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ لانگ ٹرم میموری جو ہوتی ہے وہ انفینائٹ ہوتی ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہوتی, لیکن جو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے اس کی کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. آج کا جو ہمارا لیسن ہے, آج کا جو ہمارا لیکچر ہے, یہ مینلی اس کا ہم نے زیادہ تر فوکس رکھنا ہے شارٹ ٹرم میموری کے اوپر. ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جو اٹینشن ہوتے ہیں نا, توجہ, ٹھیک ہے, یہ شارٹ ٹرم میموری کا ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں نا کہ شارٹ ٹرم میموری کو ہی آپ لوگ یوز کرنے ہیں کسی بھی کام کرنے میں. تو کوئی بھی آپ لوگوں نے کام کرنا ہو آپ لوگ اس کو اٹینشن دیتے ہیں, تو اٹینشن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے شارٹ ٹرم ورکنگ میموری کے اندر. ایون کہ آپ لوگ کوئی کام جو ہے آپ لوگ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو اٹینشن نہیں دیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ 2 نمبرز کو ایڈ کریں, تو آپ ان 2 نمبرز کو کسی اٹینشن کے بغیر تو ایڈ نہیں نہ کر سکتے. تو ورکنگ میموری جو ہوتی ہے نا یہ اصل میں شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے, یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ورکنگ میموری بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کوگنیٹو سائیکالوجی کے اندر, لیکن ورکنگ میموری کی یا جو بھی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے اس کی جب بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں تو ساتھ آپ لوگوں کو اٹینشن کا جو ہے نا ایک کنسیپٹ وہ آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے. جو کوئی بھی جو یادیں ہوتی ہیں وہ ایکٹیو جب ہوتی ہیں تو تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں جب وہ ورکنگ میموری کے اندر آتی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو میموریز ہوتی ہیں وہ ایک ایسا نالج ہوتا ہے کہ اگر وہ شارٹ ٹرم یعنی کہ جو بھی چیز جب آپ لوگوں کو یاد آ جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میموری آپ لوگوں کی لانگ ٹرم میموری سے شارٹ ٹرم میموری کے اندر آ چکی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ والا یہ نالج ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی میموری جب کوئی بھی چیز جب شارٹ ٹرم میموری کے اندر آتی ہے پھر آپ لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. ورکنگ میموری انفارمیشن کو پل آؤٹ کرتی ہے لانگ ٹرم میموری کے اندر سے. ورکنگ میموری کو آپ لوگ یوں بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ورکنگ میموری ہی ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی انفارمیشن کو سمجھنا, آپ لوگوں کو کوئی ان پٹ ملتا ہے نا تو آپ لوگوں کو جو ان پٹ سمجھ آ جاتی ہے آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, یہ بھی ورکنگ میموری کا ہی کام ہوتا ہے. لیکن جو ورکنگ میموری ہوتی ہے یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سے زیادہ کام آپ ایٹ اے ٹائم کر لیں. ورکنگ میموری کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. جو شارٹ ٹرم میموری ہے جس کو ہم لوگ ورکنگ میموری بھی بولتے ہیں, کیونکہ اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہے تو آپ لوگ ایٹ اے ٹائم بہت سارے کام اکٹھے نہیں کر سکتے.
جو کوگنیٹو سائیکولوجسٹ ہیں وہ شارٹ ٹرم میموری کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں اس میموری کے لیے, لیکن کبھی کبھار شارٹ ٹرم ورکنگ میموری, یہ سارا جو ہے نا وہ لفظ اکٹھا ہی وہ یوز کر لیتے ہیں سارے فینومینا کے لیے. ورکنگ میموری وہ ہوتی ہے جو کسی پریزنٹ مومنٹ میں, موجودہ کسی بھی لمحے میں آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس کو آپ لوگ ہیئر اینڈ ناؤ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے امپورٹنٹ ہے. خیر میں آپ لوگوں کو لیکچر کے آخر پہ ایم سی کیوز وغیرہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے ایٹکنسن اینڈ شفرین ماڈل کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. ایٹکنسن اور شفرین نے ایک میموری ماڈل انہوں نے پریزنٹ کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انفارمیشن سے انوائرمنٹ سے کوئی بھی ان پٹ آتا ہے نا, وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے سینسری رجسٹر کے اندر آتا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ والی جو انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ لوگ حاصل کرتے ہیں, جو ان پٹ ہوتا ہے وہ ویژول بھی ہو سکتا ہے اور آڈیٹری بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ والا جو ان پٹ ہوتا ہے یہ شارٹ ٹرم میموری میں جاتا ہے, یعنی کہ انوائرمنٹ سے سینسری رجسٹر میں آئے گا, سینسری رجسٹر سے پھر کہاں جائے گا, شارٹ ٹرم میموری کے اندر جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ پوری ڈائیگرام ہے, اس کے تھرو میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. انوائرمنٹ سے آپ لوگوں کو ان پٹ ملا, وہ ان پٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ویژول ہو گیا, آڈیٹری ہو گیا, کوئی بھی ہو گیا. وہ ان پٹ آپ کی سینسری رجسٹر کے اندر جائے گا, یعنی کہ آپ سینسز کے تھرو ہی تو کوئی بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے سینسری رجسٹر کے اندر جائے گا. سینسری رجسٹر سے وہ چیز شارٹ ٹرم میموری کے اندر جائے گی. شارٹ ٹرم میموری ٹیمپریری ورکنگ میموری ہوتی ہے, یعنی کہ جب تک آپ اس انفارمیشن کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تب تک وہ شارٹ ٹرم میموری میں رہے گی. پھر اس کے بعد وہ پاس آن ہو جائے گی لانگ ٹرم میموری کے اندر, ٹھیک ہے. اب شارٹ ٹرم میموری کے اندر آپ لوگ کون کون سے کام کرتے ہیں, ریہرسل جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی شارٹ ٹرم میموری کے اندر ہوتی ہے, کوڈنگ, ڈیسیژنز, ریٹرائیول اسٹریٹجیز, یہ جو سارے کام ہوتے ہیں نا یہ شارٹ ٹرم میموری کے اندر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم میموری کے اندر یہ سارے پروسیسز, یہ ہم لوگ ابھی ڈیٹیل میں جا کے یہ والے پروسیس میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سے بھی سمجھاؤں گی. یہ نا جو سارے پروسیسز ہوتے ہیں نا یہ آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر جب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ کوئی رسپانس دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ لوگ کوئی کام کر لیتے ہیں تو پھر وہ والی جو چیز ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم میموری کے اندر چلی جاتی ہے, وہ والی انفارمیشن وہاں پہ وہ پرماننٹلی پڑی رہتی ہے, ٹھیک ہے. میموری ایک وہ سٹور ہوتا ہے, پرماننٹ ہوتا ہے. آپ کو جب بھی کبھی دوبارہ سے اس چیز کے ساتھ کام کرنا ہو, اس انفارمیشن کے ساتھ کام کرنا ہو, تو وہ والی انفارمیشن دوبارہ سے شارٹ ٹرم میموری کے اندر آئے گی. پھر آپ لوگ کام کریں گے, آپ لوگ رسپانس کو پروڈیوس کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ماڈل دیا تھا ایٹکنسن اینڈ شفرین نے, یہ آپ لوگوں نے نیم یاد رکھنا ہے سائنٹسٹ کا. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی لفظ سنتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے بہت عرصہ پہلے بھی سنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ جو لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں کے لانگ ٹرم میموری کے اندر سیو ہوا ہوا ہوتا ہے. پھر جب آپ لوگ کوئی اسی طرح کا آپ لوگ ملتا جلتا ہے یا وہی لفظ جب آپ لوگ دوبارہ سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں نے یہ لفظ پہلے سنا ہوا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی جو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے نا وہ لانگ ٹرم میموری میں سے انفارمیشن کو لاتی ہے, پھر اس انفارمیشن کو نیو والی جو آپ لوگوں کو انوائرمنٹ سے انفارمیشن یا ان پٹ ملنا ہوتا ہے اس کے ساتھ میچ کرتی ہے, میچ کرنے کے بعد پھر رسپانس کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے. شارٹ ٹرم میموری کے اندر کچھ کنٹرول پروسیسز ہوتے ہیں, یہ والے پروسیسز شارٹ ٹرم میموری کے اندر ہی ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے ریہرسل, کوڈنگ, ڈیسیژنز اینڈ ریٹریول اسٹریٹجیز. یہ چاروں آپ لوگوں نے نیم یاد رکھنے ہیں. یہ آپ لوگوں کو میں ادھر ایگزامپل انہوں نے بتائی ہوئی بھی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کوئی ٹیلی فون نمبر بتاتا ہے, اب آپ لوگوں نے ان کا ٹیلی فون نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنا ہے. جب تک آپ اس کو سیو نہیں کر لیں گے آپ لوگ بار بار اپنے مائنڈ کے اندر اس کی ریہرسنگ کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے, ریہرس کرتے رہیں گے, بار بار اس کو یاد کرتے رہیں گے, ایسا ہی ہوگا نا. پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو سیو کر لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے کسی انفارمیشن کو یاد کرنا ہو لمبے عرصے کے لیے تو آپ اس انفارمیشن کو کسی کوڈ کے انداز میں آپ لوگ یاد کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے آپ نمبر, ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے نا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ لوگ اس کی اس طرح سے آپ لوگ کوڈ بناتے ہیں کہ پہلے کے جو دو لفظ تو وہ سیم ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے. اگلے جو دو لفظ ہوں گے نا وہ آپ لوگ یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ پیئرنگ میں یاد کرتے ہیں نا, دو لفظ یاد کیے پھر اس کے بعد اگلے دو, یعنی کہ جیسے 63, پھر اس کے بعد اگلے دو جو آئیں گے جیسے 56, اور پھر جو اگلے آخر پہ جو 3 آئیں گے فار ایگزامپل 736, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ وہ ایک طرح سے آپ لوگ کوڈ بنا لیتے ہیں نا کہ آپ لوگ پیئر کی فارم میں, اور آخری جو ایک نمبر ہوتا ہے اس کو آپ لوگ ٹرپل کی فارم میں آپ لوگ یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوڈنگ بھی ہو گئی. پھر آپ لوگ انفارمیشن کے بارے میں ڈیسیژنز لیتے ہیں.
वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टेज के अंदर ही होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ही डिसीजंस बनाती है। फिर उसके बाद आप लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं रिवीजन की, ये भी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होती है। स्ट्रेटजीज आप लोग ये बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो आप लोग ये डिसीजन लेते हैं मैंने क्या चीज़ लेनी है, मैंने क्या चीज़ नहीं लेनी, तो आप लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई होती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को इस तरह से यहाँ पे पूरा उन्होंने इलेबोरेट किया हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी मेमोरी। हम लोग जो भी काम करते हैं वो सारे हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ ही करते हैं। मौजूदा कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग काम करते हैं तो जो मौजूदा इंफॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, और फिर वो वाली इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है। फिर जब कभी हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो वाली इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं ना, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कुछ माजी की कुछ ऐसी कुछ यादें होती हैं जो उनको तकलीफ दे रही होती हैं, जो उनको डिप्रेसिव बना रही होती हैं। तो थेरापिस्ट का यही काम होता है कि उन्होंने पेशेंट को हेल्प आउट करना होता है कि उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर से वो वाली डिप्रेसिव यादें यूं समझ ले कि डिलीट करनी होती हैं ताकि वो पुरानी चीज़ों को भूल जाए। ठीक है, तो यूं समझा जाए तो एक थेरापिस्ट जो होता है ना, उन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ भी काम करना होता है। तो वो जो क्योंकि वो पुरानी चीज़ें सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी ही तो स्टोर हुई हुई होती है, तो वहां से ही जब आप लोग खत्म करेंगे तभी कोई इंसान डिप्रेशन से निकल सकता है। जब तक वो वहां से नहीं खत्म होगी तब तक वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके आता रहेगा, सोचता रहेगा, डिप्रेशन का जो है ना वो शिकार होता रहेगा। ठीक है, ये आज हम लोगों ने शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह आगे भी कुछ जो है वो कंटिन्यू है अगले लेक्चर में शॉर्ट टर्म मेमोरी का। इसमें अब आप लोगों ने याद क्या क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने ये याद करना है कि इसकी डेफिनेशन की, यानी कि वो मेमोरी जिसके साथ आप लोग काम कर रहे होते दैट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी की आप लोगों ने याद रखनी है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की कितनी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कितनी होती है। अटेंशन किसका इंटेग्रल पार्ट है? शॉर्ट टर्म मेमोरी का इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद पूरा ये जो फिनोमेना होता है ना कि कैसे कैसे ये चीज़ होती है, ये मॉडल के थ्रू आप लोगों को ये कंसेप्ट होना चाहिए ताकि आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में बता सकें। ठीक है, उसके बाद कौन सी मेमोरी है जिसको वर्किंग मेमोरी कहा जाता है? दैट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये जो मॉडल है ये आप लोगों ने नेम याद रखना है एक तो। ठीक है, ये वाले आप लोगों ने इसके स्टेप्स याद रखने हैं, और ये जो 4 इसके कंपोनेंट्स हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं बस। क्योंकि बाकी आप लोग इसको जब आप लोगों को कंपोनेंट्स वगैरह याद होंगे, स्टेप्स याद होंगे, तो उसी को आप लोग अपनी वर्डिंग में आप लोग बता सकते हैं। और कंट्रोल प्रोसेसेस कहाँ होते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होते हैं, और वो 4 होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रख लेनी है। ओवरऑल अगर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है ना इस चैप्टर में से, तो वो ये एटकिंसन और शिफरिन मॉडल का जो है ना, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं लिखें, या वो ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में कोई एक मॉडल लिखें, तो आप लोग इसको बड़ी आसानी से अपनी वर्डिंग में आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हैंड आउट को आप लोग एक दफ़ा रीड ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।